نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته والناس أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعہ یہ مضمون عرض کیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے کائنات اور ساری انسانیت اور خاص طور پر مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی زندگیوں میں اللہ کا ڈر یعنی تقوی پیدا کریں اور اللہ کے ڈر کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں میں ان لوگوں کی معیت کو، صحبت کو، ساتھ رہنے کو اختیار کریں جو مقام صدیقیت پر فائق ہے. اسی لیے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ زندگیوں کے اندر جہاں اللہ سے ڈر ہونا چاہیے وہیں ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور سچے بھی ہیں. سچائی، راست بازی یہ ایک ایسی صفت اور ایک ایسا وصف ہے جس کے ذریعے معاشرے کے اندر انسان کا مقام بلند ہو سکتا ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ مضمون ارشاد فرمایا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک او کما قال. حضور نے فرمایا کہ سچائی انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ اور کذب انسان کو ہلاک کرتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اسی آیت شریفہ میں جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون بیان فرمایا کہ جب کل قیامت ہوگی اور تمام انسان اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور اس وقت ہر آدمی اپنی کیفیت میں مبتلا ہوگا اور اس کیفیت سے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم بھی بری نہیں ہوں گے. وہ لوگ بھی اپنی ایک خاص کیفیت کے اندر ہوں گے
اور یہ جو خاص کیفیت اس وقت انسانوں پر طاری ہوگی، اس امکان کے ساتھ نہیں، اس یقین کے ساتھ نہیں، یا اس ڈر کے ساتھ نہیں کہ نعوذ باللہ ہم جہنم میں جائیں گے، اس ڈر کے ساتھ نہیں کہ ہمارا کیا ہوگا، بلکہ اس وقت جو کیفیت ہوگی وہ صرف اس بنیاد پر کہ اللہ کے سامنے پیشی ہونے والی ہے۔ بس وہ پیشی کے ڈر سے حضرات انبیاء کی بھی ایک کیفیت ہوگی، اللہ والوں کی بھی کیفیت ہوگی، مسلمانوں کی بھی کیفیت ہوگی، اور اللہ کے خاص اور مقرب بندوں کی بھی خاص کیفیت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ نافرمانوں کی، اللہ کے کافروں کی بھی ایک خاص کیفیت ہوگی۔ صرف اللہ سے ڈرنے کی کیفیت کا عالم یہ ہوگا کہ حدیث پاک کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یوں فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبھی نبی کی زبان پر یہی لفظ ہوگا، نفسی و نفسی، کہ میرا کیا ہوگا۔ اور میرا کیا ہوگا کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اللہ کے سامنے میں کس انداز سے حاضر ہوں، اللہ کے سامنے میری کیفیت کیسی ہونی چاہیے، اس لیے کہ مالک الملک کے دربار میں اب بندوں کی اپنے مالک کے سامنے آج پیشی ہونے والی ہے۔ اس پیشی کی کیفیت کیا ہوگی، بس یہ ڈر اور یہ خوف لگا ہوگا حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بھی۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو یوں ارشاد فرمایا کہ جب ایک انسان بڑا پریشان ہوگا، اس کو اپنے اعمال کی فکر ہوگی، اور وہ کسی طرح یہ چاہے گا کہ میری سفارش ہو جائے اللہ کے سامنے، کسی طرح میں بچ جاؤں، مختلف انبیاء کے پاس آئے گا، حضرت آدم کے پاس آئے گا، حضرت ابراہیم کے پاس آئے گا، حضرت نوح کے پاس آئے گا، حضرت موسیٰ کے پاس آئے گا، حضرت عیسیٰ کے پاس آئے گا، اور سب سے اخیر میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتا ہوا آئے گا۔ اور حدیث کے اندر یوں فرمایا حضور نے کہ میں اس وقت اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گا اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گا۔ اسی کو قرآن مجید نے یوں فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن، جس دن یہ کیفیت ہوگی، ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے پریشان ہوگا، اور ہر آدمی کو یہ کھٹکا لگا ہوگا کہ اللہ کے سامنے میں کیسے آؤں گا، میری پیشی کیا ہوگی، میرے اعمال کیسے ہوں گے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا فرمائیں گے، اللہ نظر کرم فرمائیں گے کہ یا مولا کا نظر غضب میرے اوپر اٹھے گی، سب اس کیفیت میں ہوں گے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر ایک صاحب ایمان کو اس کے سچ بولنے کو، سچائی انسان کو نجات دے گی۔ یوم ینفع الصادقین صدقهم، اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن کسی انسان کی سچائی اس کو کام کرے گی۔ اس لیے یہ مطلوب ہے کہ انسان زندگی کے اندر سچائی کو اختیار کرے، سچ اور راست بازی کو ہر صورت میں اختیار کرے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، او کما قال علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا کہ کل قیامت ہوگی، اور اس قیامت کے دن سب آدمی اپنی اپنی کیفیت میں ہوں گے، اور ایسے موقع پر ایک ایسا آدمی جو دنیا میں کاروبار کرتا تھا، بزنس کرتا تھا، تو یہ کاروبار میں بزنس کرنے والا انتہائی سچائی کے ساتھ، راست بازی کے ساتھ، امانت کے ساتھ اگر کاروبار کرتا تھا، تو کل قیامت کے دن ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین، حضور نے فرمایا کہ سچائی کے ساتھ کاروبار کرنے والا، امانت کے ساتھ کاروبار کرنے والا۔ اور حضرات محدثین کرام نے لکھا ہے کہ تاجر سے مراد یہاں صرف تاجر نہیں ہے، بلکہ تاجر سے مراد ہر وہ آدمی ہے جس کے ذمے کوئی نہ کوئی کام ہے، اور اس کام کے معاوضے میں وہ تنخواہ پاتا ہے، وہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ ایک آدمی ملازم ہے، کسی جگہ ملازمت کرتا ہے،
اس کے ذمے ایک 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے کی ڈیوٹی اگر متعین ہے، اگر وہ اپنے پورے وقت کو امانت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ استعمال کرتا ہے، حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ فرمائیں گے۔ مقصود سچائی ہے، مقصود امانت ہے، چاہے وہ کاروبار میں ہو چاہے وہ ملازمت کے اندر ہو۔ اور چونکہ کاروباری معاملہ عام طور پر زیادہ تر ملازمت کے مقابلے میں بزنس زیادہ ہوتی ہے، تجارت کا لوگ اس میں زیادہ اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں، اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ فرمایا التاجر الصدوق الامین، کہ تجارت کرنے والا، سچائی کے ساتھ کرنے والا، امانت کے ساتھ کرنے والا، حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ نبوت سب سے اعلیٰ مقام، سب سے اعلیٰ درجہ نبوت، نبوت کے بعد کا دوسرا درجہ مقام صدیقیت ہے، جس کو میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے جو صدیق کا لقب عطا فرمایا اور جو خطاب عطا فرمایا وہ ایک خاص واقعے کے تحت فرمایا۔ مقام نبوت کے بعد دوسرا درجہ مقام صدیقیت ہے، اور بعض محدثین کرام نے فرمایا ہے کہ نبوت اور صدیقیت میں صرف ایک فاصلہ ہے۔ آدمی اللہ تعالیٰ کا وہ قرب اختیار کرتا ہے اور وہ مقام اختیار کرتا ہے، وہ اعلیٰ درجے پر جب اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل کے اندر پیوست ہوتی ہے تو پھر نبوت سے ایک درجہ نیچے مقام صدیقیت پر انسان فائز ہوتا ہے۔ اور ایک تجارت کرنے والا جو امانت کے ساتھ کرتا ہے، صحیح وقت کا استعمال کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ نبیوں اور صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، بہت ہی غور طلب یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو خاص تاجروں کو لفظ فرمایا ہے وہ صداقت کیا ہے، کہ انسان معاملات کرے تو سچائی کے ساتھ کرے، معاملات کرے تو صحیح گاہک کو بتلائے کہ یہ چیز ہے۔ ایک صحابی کے متعلق حدیث کے اندر منقول ہے کہ وہ مدینہ المنورہ کے بازار میں گیہوں بیچ رہے تھے۔ اللہ کے رسول کا رخ بازار سے ہوا، اور اس بازار میں جب اللہ کے رسول وہاں پہنچے اور ان کی دکان پر پہنچے تو ایک بوری میں، ایک تھیلے میں گیہوں رکھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے گیہوں اوپر سے دیکھا تو بڑا عالیشان نظر آیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے اندر ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ گیہوں کچا ہے۔ اللہ کے رسول کا چہرہ بدل گیا اور حضور سرخ ہو گئے غصے سے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا یہ کاروبار کرنا اللہ کو پسند آئے گا؟ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسے کیوں کیا؟ کہا یا رسول اللہ کل رات بارش ہو گئی اور اس بارش کے نتیجے میں میرا گیہوں کا کچھ حصہ بھیگ گیا، اب اگر میں خالی اس کو بیچنا چاہوں تو مجھ سے کوئی نہیں خریدے گا، اس لیے میں نے اس کو ملا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد ایک لفظ فرمایا جو مسلم کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جھوٹا وہ شخص ہے، یہ حضور کے الفاظ ہیں کہ سب سے بڑا جھوٹا وہ شخص ہے جو اپنے بھائی کو دھوکہ دے، حالانکہ وہ بھائی اس کو اس معاملے میں سچا سمجھتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑا وہ جھوٹا ہے، اور ایسے آدمی پر اللہ اور اس کے رسول کا غضب ہے۔ کیا مطلب اس روایت کا؟ کہ ایک آدمی کسی پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے، کوئی دکاندار ہے، تو ایک گاہک اس کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، وہ تحقیق نہیں کرتا کہ صاحب آپ جو دیں گے میں لوں گا۔ اب اگر کوئی گاہک اور کوئی خریدار کسی دکاندار پر اتنا بھروسہ کر لے کہ وہ اس پہ تحقیق نہیں کرتا، وہ اس سے کوئی چیز مانگتا نہیں، وہ جو دے وہ خاموش لے کر چلا جاتا ہے، اب اگر اس آدمی، وہ دکاندار اگر اس کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ صاحب وہ تو میرے اوپر بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، میں جو دوں وہ لے کے چلے جائیں گے، اگر ایسے آدمی کو دھوکہ دیا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی پر اللہ اور اس کے رسول کا غضب ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ چیز آج کل بہت چل رہی ہے کہ صاحب فلاں آدمی اگر میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے اور میں کاروبار کرتا ہوں تو بس میں سب سے بڑا یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس کو جو چاہے دے دوں۔ اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضور نے اس پر بڑی سختی کے ساتھ بات فرمائی ہے، اور یہ بات طے ہے کہ انسان جب سچائی کو اختیار کرتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کے اوپر کچھ حالات آئیں اور آ سکتے ہیں۔
سچائی کے ساتھ انسان پر مصیبتیں آ سکتی ہیں، سچائی کے نتیجے میں انسان کے کاروبار میں خسارہ ہو سکتا ہے، سچائی کے نتیجے میں انسان پر ظاہری طور پر آفتیں اور مصیبتیں آ سکتی ہیں، لیکن اس موقع پر انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھے۔ سچائی کو کسی بھی اعتبار سے چھوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے وہی مضمون یہاں ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک انسان کو جب ایک خاص کیفیت طاری ہوگی، سب آدمی اپنے اپنے حالت میں پریشان ہوں گے، اس دن کسی انسان کو بچانے والی اگر کوئی چیز ہے، فرمایا کہ وہ اس کی سچائی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو باضابطہ دعا دی ہے، وہ آدمی جو اپنے کاروبار میں سچائی اختیار کرتا ہے، راست بازی رکھتا ہے، امانت کے ساتھ معاملات کرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بوری کا لہو فی، اس آدمی کے کاروبار میں اللہ کی طرف سے برکت دی جاتی ہے۔ اور بعض محدثین کرام نے تو یوں فرمایا کہ بوریکہ کا مطلب اللہ کے رسول کی زبانی ہے کہ اللہ رب العزت کے رسول نے دعا فرمائی ہے، خدا کرے اس کے کاروبار میں برکت دی جائے۔ اور جب زبان رسالت سے امت کے حق میں کوئی دعا نکل جائے تو وہ قبول ہونا نہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، 2-3 جمعہ پہلے بھی ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ وہ کسی جگہ کام کرتے ہیں اور وہ کیٹرین پر ہیں، ان کا باس اور ان کا بڑا ان پہ بھروسہ کرتا ہے، مختلف دکانوں سے اگر میں لوں تو اس کے مقابلے میں ایک خاص دکان سے اگر میں لوں تو مجھے پرسنٹیج زیادہ ملتا ہے، لیکن مال میں نمبر 1 نمبر 2 دونوں مل سکتا ہے، اور مجھے جو آفس سے مال ملتا ہے وہ نمبر 1 کے پیسوں کا ملتا ہے، کیا میرے لیے جائز ہے؟ بہت قابل مبارکباد ہیں ایسے افراد جن کو اتنا احساس بھی ہے اور جن کو حلال کمائی کا یہ دل میں یقین بھی ہے کہ میرے لیے جائز یا ناجائز کا سوال بھی پوچھتے ہیں۔ بہت مبارکباد ہے۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ مسائل پوچھنے میں کوئی تکلف نہیں کرنا چاہیے، علماء سے پوچھے اور پوچھ کر اپنے مسائل کو حل کرے۔ میں نے تو ان کو مسئلہ بتلایا کہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک طرف جہاں حرام ہوتا ہو، جہاں ناجائز کا معاملہ ہو، وہاں ظاہری اعتبار سے برکتیں ضرور، مال میں اضافہ ضرور نظر آتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک طرف جہاں حلال ہو، ظاہری اعتبار سے اس میں زیادتی کم نظر آتی ہے، لیکن حق تعالیٰ کی طرف سے اس کمی میں برکت رکھی جاتی ہے۔ یہ تو سبھی اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، سبھی اس کو جانتے ہیں کہ جہاں سے حرام کی آمدنی ہوتی ہے، جہاں حلال کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، بس آنے دو، ہر طرف سے آنے دو کا جب یہ دل میں کھٹکا لگ جاتا ہے تو نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، بس کسی طرح میرا جیب گرم ہو جائے، میرے معاملات گرم ہو جائیں، میں اپنی خواہشات کو پوری کر لوں۔ تجربہ یہ ہے، سبھی اس کو جانتے ہیں کہ جو آدمی حرام اور حلال میں امتیاز نہیں کرتا، ظاہری اعتبار سے اس کے مال میں اضافہ ضرور نظر آتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس مال کو آفتوں اور مصیبتوں میں گھرا دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا وہ انسان بیمار، اس کے گھر والے بیمار، ایک مصیبت گئی کہ دوسری مصیبت، دوسری ختم نہیں ہوئی کہ تیسری مصیبت، جتنا وہ انسان کماتا ہے اللہ کی طرف سے نحوست ایسی لگ جاتی ہے کہ اس کا تگنا اور چوگنا اللہ تعالیٰ اس کے مال کو خرچ کراتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں ایک وہ آدمی جو حلال کماتا ہے، ظاہری اعتبار سے اس کے نفع میں، اس کی مالداری میں، اس کے پیسوں میں کوئی بڑھوتری نہیں نظر آتی، لیکن اللہ پاک ایک ایسی برکت نازل فرماتے ہیں کہ خود بھی کھاتا ہے، گھر والوں کو بھی کھلاتا ہے، تمام سہولتیں بھی کرتا ہے، بہت سے آسانیاں بھی ہوتی ہیں، اور ہر طرح کی راحت اور سکون بھی میسر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ پیسہ وہ ذخیرہ اندوزی کے طور پر جمع بھی کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، میں کوئی غلط نہیں کہتا، میں کسی کو نشان زد نہیں کرنا چاہتا، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر زندگی گزارتا ہے، جو شریعت کے موافق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے، ظاہری اعتبار سے اس کی آمدنی بہت قلیل نظر آتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ذہنی سکون اور راحت اس آدمی کو میسر ہے۔ اور جو آدمی بس کسی طرح کمانے کی فکروں میں لگا رہتا ہے، نہ اسے حلال اور حرام کی تمیز ہوتی ہے، نہ حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنا چاہتا ہے، تو وہ لاکھ کما لے پھر بھی وہ انسان پریشان رہتا ہے اور ہائے ہائے کرتا بیٹھتا ہے۔ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، بڑے بڑے کاروباری طور پر فائز ہیں، ماہانہ اچھی خاصی آمدنی ان کو ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پریشان، اور مہینے کے اخیر میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے نظر آتے ہیں۔ اور اس
اس کے مقابلے میں ایک وہ آدمی جو حلال کماتا ہے، امانت داری کے ساتھ کرتا ہے، اپنی چھوٹی موٹی تجارت کر لیتا ہے، اپنے چھوٹے موٹے معاملات کر لیتا ہے، جو آدمی بڑا آدمی ہے اس کے مقابلے کا 10واں حصہ وہ نہیں کماتا، لیکن اللہ کے کرم سے اس کی زندگی کے اندر وہ سکون اور وہ راحت اور وہ آرام ملتا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ ایک غیبانہ برکت ہوتی ہے، اور یہ برکت آتی ہے اس صورت میں جب انسان اپنی زندگی کو شریعت کے موافق اختیار کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہت ادب کے ساتھ یہ جو سچائی کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان سچ بولے۔ سچائی اور جھوٹ کو ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ بھئی سچ بولنا چاہیے، جو ہے حقیقت حال کہہ دینی چاہیے۔ سچائی کا معاملہ انسان کی پوری زندگی سے ہے، سچائی کا معاملہ کاروبار سے ہے، سچائی کا معاملہ انسان کے بزنس سے ہے، سچائی کا معاملہ انسان کی ملازمت سے ہے، سچائی کا معاملہ انسان کی زندگی سے ہے۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں انسان کا سچائی سے ٹکراؤ نہ ہو۔ اس لیے ہر موقع پر سچائی کو اختیار کرنی چاہیے، صدق کو اختیار کرنا چاہیے، اور صدق وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدق وہ ہے جو شریعت نے بتلایا۔ انسان اس کو اختیار کرے، اس کو استعمال کرے، اور اس سچائی پر جیسے میں نے عرض کیا کہ مصیبتیں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، ان آفتوں اور ان مصیبتوں کو انسان اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور اس پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا درس ملتا ہے کہ سچائی جب انسان اختیار کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا مصیبت آتی ہے، اور اس مصیبت کا انسان کیسے مقابلہ کرے۔ سیدنا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات اور زندگی سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ اگلے جمعہ انشاءاللہ ایک خاص واقعہ ذکر کروں گا، بہت اہم واقعہ جس کو بخاری اور مسلم کے اندر نقل کیا گیا ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی زبانی، ان کا اپنا واقعہ کہ سچائی کے نتیجے میں کتنی بڑی مصیبت ان کے اوپر آئی اور پھر اللہ نے وہ مصیبت ان سے کیسے ٹال دی۔ وقت چونکہ ہو چکا ہے اس لیے اس واقعے کو اگلے جمعہ عرض کروں گا۔ اللہ کرے مجھے اور آپ کو حق تعالی جل شانہ اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے خطاؤں کو درگزر فرما، مولا زندگیوں میں سچائی کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے بار الہ اپنے فضل سے ان سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما، ان کی ضروریات کی کفالت فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ اللہ جو بن بیاہیاں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں مولا ان سب کے شادیوں کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ جو نوجوان لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں جو نکاح کے خواہش مند ہیں لیکن اسباب کی فراہمی نہیں ہوتی اور صحیح جوڑے ان کو نہیں ملتے، اے اللہ اپنے فضل سے اپنے فضل خاص سے مولا ان کو سنتوں کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو اپنی ازدواجی زندگی میں بڑے پریشان ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جانبین میں محبت و مودت قائم فرما۔ اللہ سسرالی رشتہ داروں میں محبت مودت قائم فرما، ہر طرح کا سکون اور چین نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کو آپسی شرور سے حفاظت فرما، فتنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ ہر طرح کی محبت جانبین میں قائم فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا مولا وہ عطا فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو خیر کی دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جن شرور سے آقا نے پناہ مانگی ہے اے اللہ ان شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ عالم اسلام پر رحم فرما، کرم فرما، اللہ ہر طرح کا خیر نصیب فرما، مصر کی حالت پر رحم فرما، شام پر رحم فرما، اللہ دشمنوں کے شرور سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے شہروں میں اطمینان نصیب فرما، اللہ ہر طرح کے فرقہ وارانہ فسادات سے محفوظ فرما، مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ خاص موقع ہے جس میں غیروں کو شر پھیلانے کا موقع ملتا ہے، اے اللہ اس میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، شرور سے حفاظت فرما، فتنوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، خاص طور پر اہل حیدرآباد کی حفاظت فرما، شرور و فتن سے اے اللہ شہر کی بھی اور تمام مسلمان وطن کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلق سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔